اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سڑکیں کسی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاشرتی فوائد بھی بے شمار ہیں، مگر کچھ سڑکیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ مگر انسانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جن کے لیے ایسے مقامات بہت کشش رکھتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان سرفر ایڈونچر کے شوقین حضرات کے نام۔ یہ ویڈیو پاکستان کی 6 خطرناک ترین سڑکوں کے بارے میں ہے۔ میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف مزمل۔ نمبر 6، قراقرم ہائی وے۔ 1959 سے 1986 تک 27 سال کے عرصے میں مکمل ہونے والا یہ واحد زمینی راستہ ہے جو چائنا کو پاکستان سے ملاتا ہے۔ 1300 کلومیٹر طویل یہ لمبا راستہ ایبٹ آباد کے شمال سے شروع ہو کر دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلوں سے گزرتا ہوا چائنا تک چلا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو کئی جگہوں پر سڑک ایسی ملے گی اگر سامنے سے گاڑی آ رہی ہو تو ایک گاڑی کو رکنا پڑتا ہے۔ اس میں کئی جگہوں پر سڑک ایسی ہے کہ ایک وقت میں ایک گاڑی گزر سکتی ہے۔ اس کی تکمیل میں 900 انسانی جانوں کا خون شامل ہے، جس میں 80 چائنیز اور باقی پاکستانی شامل ہے۔ نمبر 5، فیری میڈوز ٹریک۔ یہ ٹریکس قراقرم ہائی وے پر ریکارڈ برج سے شروع ہو کر تتو ولیج پر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک پہاڑوں سے گزرتی ہوئی ایک کچی سڑک ہے جسے فیری میڈوز ٹریک کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں لے جا سکتی ہے۔ سطح سمندر سے یہ 3300 میٹر بلند ہے۔ اسے سینکڑوں سال پہلے ناگا پربت پر رہنے والے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا تھا۔ اس کے بعد آج تک اس کی جدید طریقوں پر تعمیر نہیں ہو سکی۔ اس کی چوڑائی صرف اتنی ہے کہ پرانی طرز کی 4x4 صرف ایک ہی جیپ گزر سکتی ہے۔ اس کی کل لمبائی تقریباً 16 کلومیٹر ہے اور آخری 2 کلومیٹر میں راستہ انتہائی تنگ ہو جاتا ہے جہاں سے گاڑی کا گزرنا ناممکن ہے۔ اس سے آگے ہائیکنگ کرنا پڑتی ہے۔ سردیوں میں یہاں آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ گرمیوں میں جون جولائی کا مہینہ یہاں آنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ نمبر 4، شندور پاس۔ یہ سطح سمندر سے 12,200 فٹ بلند ہے، جو کہ چترال کو شندور سے ملانے والا واحد زمینی راستہ ہے۔ نامکمل اور غیر ہموار سڑک پر مشتمل اس راستے پر کئی جگہوں پر چڑھائی صرف اتنی رہ جاتی ہے کہ صرف ایک جیپ گزر سکے۔ اس راستے کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بلند پولو گراؤنڈ جانے کے لیے شندور پاس کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس پولو گراؤنڈ میں شندور کا پولو ٹورنامنٹ منعقد ہوتا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے شندور پاس کے کچھ حصے اکثر بند ہو جاتے ہیں۔ ڈرائیور کی ناتجربہ کاری اور ذرا سی غلطی بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 3، شمشال ویلی روڈ۔ 56 کلومیٹر طویل یہ روڈ انتہائی خطرناک ہے۔ یہاں غیر سنجیدہ اور نئے ڈرائیور کو آزمانا خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کی ڈرائیونگ بڑی صبر آزما ہے کیونکہ یہاں حد رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو ڈرائیور کے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہوتی ہے۔ یہ سڑک پاسو میں قراقرم ہائی وے سے مل جاتی ہے۔ تقریباً یہ سڑک فیری میڈوز ٹریک سے ملتی جلتی ہے۔ اس سڑک کے اطراف میں حفاظتی دیواریں موجود نہیں ہیں۔ ڈرائیور کی چھوٹی سی غلطی اس کو کئی فٹ گہرائی میں پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 2، گلگت سکردو روڈ۔ اسے اسٹریٹجک ہائی وے 1 یا S1 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گلگت بلتستان میں قراقرم ہائی وے سے شروع ہو کر سکردو تک جاتی ہے۔ اس کی لمبائی 167 کلومیٹر ہے۔ اسے 1982 میں پاکستان آرمی نے چائنا کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ پہلے یہ غیر ہموار کچی سڑک ہوا کرتی تھی، مگر اب یہ پکی سڑک کے طور پر موجود ہے۔ مگر پتھریلے، بنجر اور ویران پہاڑی راستہ ہونے کی وجہ سے اکثر موسمی حالات کے باعث یہ راستہ ہفتوں تک بند رہتا ہے۔ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو گلگت سے سکردو کا سفر صرف 8 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ راستہ زیادہ تر گرمیوں میں کھلا رہتا ہے۔ نمبر 1، بابوسر پاس۔ کاغان ویلی میں چلاس کو قراقرم ہائی وے سے ملانے کے لیے بابوسر پاس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ راستہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ مسلسل چڑھائی اور مسلسل اترائی کی وجہ سے ڈرائیور کے لیے ایک انتہائی مشکل سفر ہے۔ ذرا سی غلطی آپ کو سینکڑوں فٹ گہرائی میں دھکیل سکتی ہے۔ یہ سڑک پھسلن کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ غیر متوقع موسمی حالات ڈرائیوروں کے لیے انتہائی پریشان کن رہتے ہیں۔ یہ راستہ عام طور پر جولائی سے ستمبر تک کھلا رہتا ہے۔ اس کے بعد برف باری کی وجہ سے یہ راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل دی وائس آف مزمل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور گھنٹی کے آپشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔